اذان کے متعلق آج کا میں دوسرا حصہ عرض کروں گا۔ طبرانی نے روایت کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهِ شَفَاعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ طبرانی کبیر میں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو اذان سنے تو اللہ کے جو ہے داعی کا جواب دے۔ ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کو اذان کہتے سنو تو جو وہ کہتا ہے تم بھی کہو۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو بدبختی اور نامرادی کے لیے کافی ہے کہ مؤذن کو تکبیر کہتے سنے اور جو ہے اجابت نہ کرے، یعنی جواب نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظلم ہے، پورا ظلم اور کفر ہے اور نفاق ہے یہ کہ اللہ کے منادا یعنی مؤذن کو اذان کہتے سنے اور نہ حاضر ہو۔ یہ دونوں حدیثیں طبرانی میں موجود ہیں۔ طبرانی نے معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ اذان کے جواب کا نہایت عظیم ثواب ہے، بہت ہے۔ کوئی مؤذن اذان دے رہا ہے، ان کا جواب دینا چاہیے، بہت ثواب ہے۔ ابو شیخ کی روایت میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، یعنی جو جواب دے گا اذان کا۔ ابن اسحاق نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ زنا، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر کلمہ کے بدلے 1,00,000 نیکی لکھے گا اور 1000 درجے بلند فرمائے گا اور 1000 گناہ جو ہے محو کرے گا۔ اور تو نے عرض کی یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مردوں کے لیے دگنا ثواب۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ عورتوں کے لیے ہر کلمے کا مقابل 10,00,000 درجے بلند کیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مردوں کے لیے دونا ثواب۔ حاکم و ابو نعیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کو نماز پڑھنے والے پر 220 حسنہ زیادہ ہے، مگر وہ جو اس کی مثل کہے، اور اگر اقامت کے تو کہے تو جو ہے 140 نیکی ہے، مگر وہ جو اس کی مثل کہے یعنی اذان کا جواب دے۔ میرے دوستو، کتنا ثواب ہے اذان کے جواب دینے پہ۔ صحیح مسلم میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اذان دے تو جو شخص اس کی مثل کہے اور جب وہ کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دیکھو کتنی جنت آسان اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ مؤذن کہے حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ تو اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ کتنا ہمارا دین اسلام جو ہے بہت ہی سستا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا، زیاد بن حارث صدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کہنے کا مجھے حکم دیا، میں نے اذان کہی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہنی چاہیے، فرمایا صدائی نے اذان کہی اور جو اذان دے وہی اقامت کہے۔ ثابت کیا ہوا؟ جو اذان دے وہی اقامت کہے۔ اب میں آپ کو اذان کے کوئی فقیہ مسائل بھی یاد کر دیتا ہوں۔ اذان عرف شرع میں ایک خاص قسم کا اعلان ہے جس کے لیے الفاظ مقرر ہیں۔ الفاظ اذان جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ عزیزان محترم، یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں اذان پیش کی، تو بقیہ مسائل میں انشاءاللہ اذان کے پھر بتاؤں گا۔ وہ مسائل یہ ہیں اذان کے متعلق کہ فرض پنجگانہ کہ انہی میں سے جمعہ بھی ہے، جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں وقت پورا ادا کیے جائیں گے، تو ان کے لیے اذان سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا حکم مثل واجب ہے کہ اگر اذان نہ کہی تو وہاں کے سب لوگ گناہ گار ہوں گے۔ یہاں تک کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی شہر کے سب لوگ اذان ترک کر دیں تو میں ان سے قتال کروں گا، اور اگر ایک شخص چھوڑ دے تو اسے ماروں گا اور قید کروں گا۔ یہ فتاوی ہندیہ، در مختار، فتاوی شامی اور فتاوی خانیہ میں موجود ہے۔ مسجد میں بلا اذان و اقامت جماعت پڑھنا مکروہ ہے۔ پھر سمجھے اس مسئلے کو کہ مسجد میں اذان کے بغیر، اقامت کے بغیر جماعت پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ قضا نماز مسجد میں پڑھے تو اذان نہ کہے۔ اگر کوئی شخص شہر میں گھر میں نماز پڑھے اور اذان نہ کہے تو کراہت نہیں کہ وہاں کی مسجد کی اذان ان کے لیے کافی ہے، اور کہہ لینا مستحب ہے۔ ریت المعتاد یعنی فتاوی شامی میں مسئلہ موجود ہے۔ گاؤں میں مسجد ہے کہ اس میں اذان و اقامت ہوتی ہے تو وہاں گھر میں نماز پڑھنے والا کا وہی حکم ہے جو شہر میں ہے، اور مسجد نہ ہو تو اذان و اقامت میں اس کا حکم مسافر کا سا ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر بیرون شہر و قریہ، باغ یا کھیتی وغیرہ میں ہے اور وہ جگہ قریب ہے تو گاؤں یا شہر کی اذان کفایت کرتی ہے، پھر بھی اذان کہہ لینا بہتر ہے، اچھا ہے، اور جو قریب نہ ہو تو کافی نہیں ہے۔ قریب کی حد یہ ہے کہ جہاں کی اذان کی آواز وہاں تک پہنچتی ہو۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ لوگوں نے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، بات کو معلوم ہوا کہ وہ نماز صحیح نہ ہوئی، اور نہ وہ صحیح نہیں ہوئی تھی اور وقت باقی ہے تو اس مسجد میں جماعت سے پڑھیں، اور اذان کا اعادہ نہیں، اور فصل طویل نہ ہو تو اقامت کی بھی حاجت نہیں، اور زیادہ وقفہ ہوا تو اقامت کے کہے، اور وقت جاتا رہا تو غیر مسجد میں اذان و اقامت کے ساتھ پڑھیں۔ یہ مسئلہ فتاوی شامی میں بھی موجود ہے یعنی رد المعتار میں، اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ فتاوی عالمگیری 10 جلدوں میں ہے، وہ میرے پاس موجود ہے، اور فتاوی جتنے بھی ہیں وہ میرے پاس موجود ہے۔ میرے دوستو، ما افادہ فتاوی رضویہ میں بھی موجود ہے یہ مسئلہ۔ جماعت بھر کی نماز ہو گئی تو اذان و اقامت سے پڑھے، اور اکیلا بھی قضا کے لیے اذان و اقامت کہہ سکتا ہے، جبکہ جنگل میں تنہا ہو، ورنہ قضا کا اظہار گناہ ہے، لہذا مسجد میں قضا پڑھنا مکروہ ہے، اور اگر پڑھے تو اذان نہ کہے، اور وہ ترکی قضا میں دعائے قنوت کے وقت رفع یدین نہ کرے۔ ہاں اگر ایسے سبب سے قضا ہو گئی جس میں وہاں کے تمام مسلمان مبتلا ہو گئے تو اگرچہ مسجد میں پڑھیں، اذان کہیں۔ عالمگیری، در مختار اور فتاوی شامی اور فتاوی رضویہ کے افادات میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اس لیے مسجد میں قضا پڑھنا ٹھیک نہیں، کہ یہ بھی نماز نہ پڑھنا قضا کرنا گناہ ہے، لہذا گناہ سامنے کسی کے کرنا یہ بات صحیح نہیں۔ کہیں گے یہ دیکھو یہ نماز نہیں پڑھتا، قضا کر کے پڑھ رہا ہے، تو اس کی شان میں جو ہے انگلیاں اٹھیں گی، پردہ پوشی ہوگی۔ اہل جماعت سے چند نمازیں قضا ہوئیں تو پہلی کے لیے اذان اقامت دونوں کہیں، اور باقیوں میں اختیار ہے، خواہ دونوں کہیں یا صرف اقامت پر اکتفا کریں، اور دونوں کہنا بہتر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس صورت میں ہے کہ ایک مجلس میں وہ سب پڑھیں، اور اگر مختلف اقامت میں پڑھیں، اقامت میں پڑھیں، تو میرے دوستو
یعنی مختلف اوقات میں پڑھیں تو ہر مجلس میں پہلی کے لیے اذان کہیں، یہ مسئلہ عالمگیری میں موجود ہے۔ وقت ہونے کے بعد اذان کہی جائے، قبل اذان وقت کہی گئی یا وقت ہونے سے پہلے شروع ہوئی اور ثنائے اذان سے وقت آ گیا تو یاد کیا جائے، یہ مسئلہ متون اور در مختار میں موجود ہے۔ اذان کا وقت مستحب وہی ہے جو نماز کا ہے، یعنی فجر میں روشنی پھیلنے کے بعد اور مغرب اور جاڑوں کے ظہر میں اول وقت اور گرمیوں کے ظہر اور ہر موسم کے عصر و عشاء میں نصف وقت گزرنے کے بعد، مگر عصر میں اتنی تاخیر نہ ہو کہ نماز پڑھتے پڑھتے وقت مکروہ آ جائے، اور اگر اول وقت اذان ہوئی اور آخر وقت میں نماز ہوئی تو بھی سنت اذان جو ہے ادا ہو گئی، یہ مسئلہ در مختار اور فتاوی شامی یعنی رد المحتار میں موجود ہے۔ فرائض کے سوا باقی نمازیں مثلاً وتر، جنازہ، عیدین، نظر، سنن، رواتب، تراویح، استسقاء، چاشت، کسوف، خسوف، نوافل میں اذان نہیں ہے، یہ مسئلے کو یاد رکھنا ہے۔ بچی اور مغموم کے کان میں اور مرگی والے اور غضبناک اور بد مزاج آدمی یا جانور کے کان میں اور لڑائی کی شدت اور آتش زدگی کے وقت اور بعد دفن میت اور جن کی سرکشی کے وقت اور مسافر کے پیچھے اور جنگل میں جب راستہ بھول جائے اور کوئی بتانے والا نہ ہو اس وقت اذان دینا مستحب ہے، یہ مسئلہ رد المحتار میں موجود ہے۔ وبا کے زمانے میں بھی مستحب ہے اذان دینا، فتاوی رضویہ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ عورتوں کو اذان و اقامت کہنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے، کہیں گی تو گناہگار ہوں گی اور اعادہ کیا جائے، عالمگیری اور فتاوی شامی۔ عورتیں اپنی نماز ادا پڑھتی ہوں یا قضا، اس میں اذان و اقامت مکروہ ہے اگرچہ جماعت سے پڑھیں، یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے کہ ان کی جماعت خود مکروہ ہے، یہ مسئلہ متون میں ہے۔ اجل مطلب انشاءاللہ باقی یہ مسائل میں پھر آپ کو جو ہے پھر بتاؤں گا اسی اذان کے متعلق، اور میں آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی 3 یعنی کرمانی ٹی وی ایک چینل ہے، دوسرا کرمانی ٹی وی 3 ہے، اس کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب، وما علینا الا البلاغ المبین۔